دوسری وجہ ہے نفس. نفس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہے، سول. اور قرآن کی آیت ہے سورہ شمس کی، سورہ نمبر 91 آیت نمبر 6 اور 7. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کو جو ہم نے سوارا. غور کریے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے سوارا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. پتہ چلا کہ نفس سورتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے. نفس کو ہم کچھ کام ایسے ہیں جو اچھے کام ہیں جس سے کہ سور جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی کام ہیں جس سے کہ بگڑ جاتا ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ہے ہمارا سیکنڈ نمبر کا دشمن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ یوسف میں سورہ 12 آیت نمبر 53، جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینا نفس برائی کا حکم دیتا ہے. ایک سٹیج ہوتا ہے، بگڑ گیا تو یہ سٹیج تک بھی پہنچتا ہے کہ خود نفس برائی کا حکم دینے لگتا ہے، انسان کو غلط چیزوں کا حکم دینے لگتا ہے. ابھی تک تو شیطان کے بارے میں سنا تھا نا ہم نے، شیطان حکم دے رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، وسواس الخناس. اب یہ نفس کیا ہے؟ نفس بھی حکم دے رہا ہے. اب شیطان بھی حکم دے رہا تھا، نفس بھی حکم دے رہا ہے. تو شیطان کے لیے تھوڑا ریلیف ہے وہاں پر، اسی لیے وہ صراط المستقیم والوں پر انتظار کر رہا ہے، وہاں پہ انتظار کر رہا ہے، کیونکہ یہاں تو نفس ٹیک اوور کر چکا ہے کام کے تعلق سے. ان النفس لامارۃ بالسوء. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، نفس کی بات ایسی ہے کہ نفس سورتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. پنکھا آپ نے سوئچ آن کیا، چل رہا ہے، اب آف کر دیا آپ نے تو بھی گھوم رہا ہے، تھوڑی دیر تک گھومتا رہے گا. کیا پوائنٹ ہے یہاں پر؟ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ شیطان انسان کو غلط راستے پر چلاتا ہے. چلایا، انسان چلا، غلط راستے پہ چل رہا ہے. اب چلنے کی اس کو عادت ہوگی غلط راستے پر. اب شیطان اس سے پش نہیں کر رہا ہے تو بھی انسان وہاں چلتا رہے گا. اب اس کے نفس کو عادت ہو گئی. لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ نفس تو سورتا بھی ہے. تو انسان جب صحیح راستے پر چلتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو نفس سورتا بھی ہے، اچھا بھی بن جاتا ہے. اور نفس المطمئنہ، اطمینان کے حالت میں جو نفس ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. اور نفس اللوامہ، جو نفس ملامت کرتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ملامت کرتا ہے، یہ بھی ایک سٹیج ہے. اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز ایک مثال لیتے ہیں. صبح کا وقت ہے، اچھی سی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اذان سنائی دیتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اب انسان اگر اپنی نیند کو سیکریفائز کر کے کیسے بھی کر کے اٹھ جاتا ہے، اب اس کی ٹریننگ ہو گئی، نفس تھوڑا سا سورا، تھوڑا سا اچھا بنا. اب اگلے دن اٹھنا تھوڑا سا ایزی ہو گیا. اگلے دن پھر سے اسٹرگل کرتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں حدیث ہے، امام دارقطنی اپنی کتاب الافراد میں جمع کیا ہے، کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے فی طاعت اللہ، اسے اللہ کی فرما برداری میں لانے کے لیے. اب جہاد النفس کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اب تھوڑا سا ایزی ہوتا جا رہا ہے، سورتا جا رہا ہے. ہوتے 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 ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر فجر کی نماز میں اٹھنا نو ڈیفیکلٹی، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ نفس سور گیا ہے. قد افلح من زکاہا. لیکن اگر کوئی انسان سویا رہے، اذان سنا، الارم کو آف کیا، سو گیا، سویا رہا، تو پھر کیا ہوا؟ اب اگلے دن اٹھنا تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ ہو گیا. اب نفس تھوڑا سا بگڑ گیا. اب جتنا بگڑتے جائے گا اتنا صحیح راستے پہ چلنا مشکل ہوتا جائے گا. تو کیا ہے؟ قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑ دیا. تو نفس کو بگاڑنے والا وہ ناکام ہو رہا ہے، نفس کو سنوارنے والا اچھا ہو رہا ہے.